العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. احباب جی وقار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 49. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان مبارک کو ذکر فرمایا، بالخصوص مردوں کو زندہ کرنے کے اعتبار سے. ایک اصول سمجھ لیں پھر آیت انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا یہ ایک اصول ہمیں نظر آتا ہے انبیاء اور رسول کے بھیجنے کے اعتبار سے. جس زمانے اور جس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی پاک پیغمبر کو بھیجتا ہے، اس زمانے اور اس علاقے والوں میں کس علم کی سب سے زیادہ شان ہے، اس زمانے اور اس علاقے والے میں کس علم کے ماہرین کو سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اس زمانے میں جس علم اور جس فن کو سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے اس زمانے کے لوگ دیکھتے ہوں، اللہ پاک پھر اپنے نبی کو جو بھیجتا ہے بالخصوص اسی فن اور اسی علم کے اعتبار سے معجزے عطا فرما کے بھیجتا ہے. مثال کے طور پر جس وقت جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو بھیجنا مقصود تھا، اس وقت آپ کے زمانہ میں لوگوں کے ہاں اس کی سب سے زیادہ عزت ہوتی جو سب سے بڑا جادوگر ہوتا. جادو کا دورہ تھا. جس وقت آپ تشریف لائے تو اس وقت جادو کا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی نگاہوں میں جس علم کی سب سے زیادہ عزت تھی وہ جادو تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزے دیے جہاں جادوگروں کی انتہا ہوتی تھی، وہیں سے آپ کی شان اور معجزے کی ابتدا ہوتی تھی. کیونکہ لوگوں کے ہاں جس علم اور جس فن کا زیادہ وہ سمجھتے جس کے پاس یہ ہے وہ سب سے بڑی شان والا ہے. اللہ اپنے نبیوں کو اسی علم کے اعتبار سے معجزے عطا فرماتا اور جہاں ان سب کی انتہا ہوتی وہیں نبی کی ابتدا شروع ہوتی تھی. اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جس وقت مبعوث فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اس وقت آپ کے زمانے میں طب کا دورہ تھا. علم طب عروج پہ تھا، حکمت عروج پہ تھی، اور اس زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ شان کا مالک وہی ہوتا جس بندے کے پاس طب اور حکمت کا علم سب سے زیادہ ہوتا.
یہ جعلی نوس جو حکیم آپ سنتے ہیں، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ ہے، یہ آپ کے زمانے کا بندہ ہے۔ باقاعدہ جب آپ نے، آگے میں چل کے عرض کروں گا، کچھ کام ایسے کیے تو لوگوں نے جعلی نوس کے پاس جا کے پوچھا کہ بتاؤ یہ ایک بندہ ہے وہ یہ کام کرتا ہے، کہنے لگا یہ طب نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ یعنی لوگوں نے تصدیق وہاں سے جا کے کرائی کہ تو زمانے کا سب سے بڑا حکیم ہے، تو سب سے زیادہ طب کا ماہر ہے، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ شان اسی کی ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑا حکیم اور طب کا ماہر ہو۔ تو ہم آپ سے یہ اور یہ پوچھنے ہیں کہ بندہ یہ کام آپ کر کے دکھانے لگا ہے۔ اس نے کہا جی طب کی یہاں انتہا ہے، یہ نبوت کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، اس کو تم نبی مان لو، وہ حکیم نہیں ہے ہمارے جیسا، وہ طبیب نہیں ہے، بلکہ رب نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ یہاں حکمت کی جتنی بھی گھوڑے دوڑنے والے یہاں جا کے رک جاتے ہیں جہاں سے وہ کام کو شروع کروا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ اصول ہے کہ جس طرح کے لوگ اس زمانے میں جس فن کو زیادہ عزت کا باعث سمجھتے ہوں، سبب سمجھتے ہوں، اللہ اپنے نبی کو بالخصوص اسی فن اور اسی اعتبار سے زیادہ معجزے عطا فرما کے بھیجتا ہے۔ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم، 3 مثالیں رکھ کے انشاءاللہ ہم آج کی طرف آئیں گے۔ آپ جس وقت دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، گویا سادہ لفظوں میں اس کائنات میں ظاہری طور پہ جب آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، باطنی طور پہ تو آپ حضرت آدم سے بھی پہلے کے ہیں، ظاہری طور پہ جب آپ اس کائنات میں سرکار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو عربیوں کے ہاں سب سے زیادہ عزت کا مالک وہ ہوتا ہے جس کے اندر فصاحت و بلاغت سب سے زیادہ ہوتی، کلام کرنے میں جس کے اندر فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی، جو لغت کا ماہر ہوتا اس کی بڑی عزت ہوتی۔ اب سرکار جب تشریف لائے، اللہ پاک نے آپ کے کلام میں ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی کہ وہ سب کے سب آپ کے سامنے گونگے ہو کے بیٹھے رہتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بندہ کہاں سے کلام کر رہا ہے۔ جتنے بڑے فصیح اور بلیغ ہوتے عربستان میں، جن کی شانوں کے جناب چرچے تھے کہ اس جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، جب سرکار ان سے کلام فرماتے تو سرکار کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے جس طرح کلام کرنے والے کے سامنے تو گونگا بہرا شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ ان کی عقلیں محو حیرت رہ جاتی کہ یہ بندہ نہ جانے کہاں سے کلام کر رہا ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی تھی۔ وجہ مین یہی تھی کہ ان کے ہاں شان اسی کی زیادہ ہوتی تھی جس کی فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی ہے۔ تو سرکار کو اللہ نے وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، قیامت کے دن تک پوری دنیا کے سارے سکالن، بڑے بڑے دانشور ادیب اکٹھے ہو جائیں، سرکار کے ایک جملے کی فصاحت و بلاغت کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ اصول رہا۔ اب جس زمانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس وقت کس چیز کا دور دورہ تھا؟ حکمت اور طب کا دور دورہ تھا، اور ان کے اندر سوائے 2-3 کاموں کے ہر مرض کا علاج ان کے طبیبوں کے پاس موجود تھا۔ ایک، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، اس زمانے کے جو طبیب تھے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے یہ طبیب کے علم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسرا، جو مادر ذات اندھا پیدا ہوتا، کون سا اندھا؟ جو پیدا ہی ماں کے پیٹ سے اندھا ہوا ہے، اس زمانے کے حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا علاج بھی ہماری طب میں نہیں ہے۔ اور تیسرا، جو ابرص کے مرض میں مبتلا ہوتا، کوڑی کے مرض میں، یہ آپ نے دیکھو کہ بعض لوگوں کے جسم میں نا گدرا پن پیدا ہو جاتا ہے، سفید سفید سے دھبے لگ جاتے ہیں، کئی احباب آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کو ابرص کا مرض کہتے ہیں۔ ان حکیموں کے پاس اس کا علاج بھی نہیں تھا، گویا ان کی حکمت یہاں آ کے ختم ہو رہی تھی۔ اور اللہ کا پاک پیغمبر جب آتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ابتدا ہی یہیں سے فرمائی ہے جہاں ان کے علم کی انتہا ہو رہی تھی، جن کو وہ نہ جانے کیا سمجھتے تھے، آپ نے ابتدا ہی وہیں سے فرمائی ہے۔ دیکھیں اللہ جل شانہ کا قرآن پاک ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا اپنا نبی بھیجا، ان کا نام ہے جناب یوسف بن یعقوب
अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल की तरफ जो सबसे पहला नबी आया उसका नाम क्या है? जनाब यूसुफ बिन याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम व आखिरुहुम ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। और बनी इसराइल में जो आखिरी नबी अल्लाह की तरफ से आया है वो जनाब ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम है। अव्वल यूसुफ किस एतबार से? बनी इसराइल की तरफ आने के एतबार से, ना कि जमीन पे पहले नबी और रसूल होने के एतबार से, इस एतबार से नहीं। बनी इसराइल की कौम की तरफ पहला नबी कौन आया? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। और बनी इसराइल की कौम की तरफ आखिरी नबी कौन आया? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। आते आपने इब्तिदान ये जुमले बोले, अन्नी कद जितुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारे पास आया हूं, ऐ लोगों मैं तुम्हारे पास बिआयतिन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बड़ी निशानियां मेरे पास हैं, तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बड़ी निशानियां मेरे पास हैं। सबसे पहली निशानी आपने उनको दी, फरमा अन्नी अखलुक लकुम मिन अत्तीन कहैअतित तैर, फरमा ये परिंदे जो तुम उड़ते हुए देखते हो ना, अगर तुम चाहो तो मेरे अंदर ये ताकत है, मैं मट्टी लूंगा उसका गारा बना के उसको परिंदे की शक्ल सूरत में ढाल दूंगा, परिंदे की शक्ल सूरत में अगर तुम चाहो। फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, कुरान है, कुरान, मैं उसमें दम कर दूंगा। मैं सादा लफ्ज़ों में तर्जुमा कर दूं ताकि जिनको दम से बुखार होता है उनको भी कुछ समझ आए कि दम की भी कुछ वैल्यू होती है। शर्त यह है दम वाले के अंदर कुछ होना चाहिए, शर्त यह है कि दम वाले के अंदर कुछ। फ़अनफ़ुख़ु का माना ही क्या है लुगत में? चलो मैं पूछता हूं उन्हीं से, अपने मुंह से किसी चीज को फूंक मार देना, ये अनफुख का माना है। और जनाब ईसा ने कुरान में क्या कहा? अनफुखु, यानी अना अनफुखु फीही, मैं उसमें दम कर दूंगा, मट्टी लूंगा उससे परिंदे की शक्ल सूरत तुम्हारे सामने बनाऊंगा। फ़अनफुखु, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आपने लुटाया, फरमाया अल्लाह नहीं उसमें दम करेगा, मैं अल्लाह का बंदा हो के उसमें क्या कर दूंगा। तो फरमाया फिर तुम अल्लाह की कुदरत की शान देखना, फयकून तैरा, तो जब मैं दम कर दूंगा वो मट्टी नहीं रहेगी, उसमें जान भी आ जाएगी, उसके जिस्म के अंदर जितने अज़ाब परिंदे में होते हैं वो सारे अज़ाब भी पैदा हो जाएंगे और तुम्हारी आंखों के सामने वो उड़ता हुआ जा रहा होगा। कितना बड़ा दावा है, मट्टी को एक जानदार बना देना सिर्फ एक दम से। फरमाया फ़अनफ़ुख़, हम सिर्फ दम करेंगे बस, हमको ये नहीं कि 40 दिन उसके ऊपर पढ़ाई करते रहे या 10 दिन उसके ऊपर पढ़ाई, फरमाया सिर्फ फूंक मारेंगे। अल्लाह ने हमें शान इतनी दी है, हम अपने मुंह से फूंक मार दे बेजान मट्टी को तो रब उसको भी जानदार बना देता है। फरमाया हमारी अल्लाह के यहाँ मकाम ये है, हमारी शान ये है। लोगों ने कहा जी करके दिखा दो फिर, अगर वाकई यही बात है तो करके, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि उनके जमाने में तिब और हिकमत का दौर दौरा था और तिब की दुनिया में ये बात बाईद अकल थी कि ये हो ही नहीं सकता कि बेजान चीज हो, बंदा कोई उसमें जनाब फूंक मारे और वो परिंदा बन के उड़ना शुरू कर दे। आप जरा गौर करना, एक परिंदे को अगर आप चीरें फाड़ें तो उसमें कितनी चीजें होती, तकरीबन हमारे जिस्म से मिलती जुलती हुई हर चीज होती है तकरीबन। गौर करने वाली बात। अब बंदा गौर करे, एक बंदे के जिस्म में, ये एक परिंदे के जिस्म में कितनी अशिया है। फिर जिस्म के अंदर बैरूनी अशिया नहीं जो बाहर से ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रही है, परिंदों पे ही चले जाए आप, कितनी अशिया है। उनकी आंखें हैं, उनका मुंह है, चूंच वगैरह होगी, सकता हूं। तो मालूम हुआ कुरान की रोशनी में कि अगर कोई अल्लाह वाला किसकी मुश्किल दूर कर दे तो ये तौहीद के खिलाफ नहीं है, ये शिर्क नहीं बनता, वरना कुरान में ना आता, वरना ये जुमले कुरान में, क्योंकि कुरान तौहीद की तालीम देता है, कुरान शिर्क की तालीम देता। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि लोगों मैं आंखें देता हूं उसको जो अपनी मां के पेट से अंधा पैदा हुआ हो, जो अपनी मां की पेट से अंधा पैदा हुआ हो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम कहें कि मैं शिफा देता हूं,
میں مشکل کشائی کرتا ہوں، تو قرآن ان کو مشرک نہ کہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے توسل سے قرآن پڑھنے کے بعد اگر ہم آج کہیں کہ اللہ کا نبی مشکل کشا ہوتا ہے، اللہ کا نبی مشکل کو دور کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا نبی مصیبتیں ٹالنے والا ہوتا ہے، تو جو دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا وہی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مشرک نہیں ٹھہرے تو ہم کس طرح مشرک بن سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، اور ان کی قرآن نے شان بیان کی ہے، تو معلوم ہوا جن کا عقیدہ ان جیسا ہوگا اللہ کے ہاں عقیدہ وہی اچھا ہوگا۔ آج یہ کہنا کہ تم کہتے ہو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، نعوذ باللہ یہ شرک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ شرک ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو قرآن سے تمہیں نکالنا ہوگا، اور یہ تمہاری ضرورت نہیں۔ جو بھی اس کو شرک کہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ وہ کون ہے، جو بھی ہے، کیونکہ ہمیں تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے سروکار ہے۔ جو بھی قرآن کی صحیح کو غلط کہہ رہا ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر قرآن کی سورہ آل عمران، بہت ساری اور آیات بھی ہیں، ہم آج کے درس میں ایک آیت کی بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 49 کو قرآن سے نکال دے پھر تیرا عقیدہ سچا، اگر تو نہ نکال سکے تو پھر یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ سچا۔ اور یقیناً کائنات ساری اکٹھی ہو جائے، رب کے پورے کلام سے ایک حرف کو بھی کوئی نہیں نکال سکتا، چلے جا کے اتنی بڑی طویل آیت کو نکال دیا جائے قرآن سے، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، اس کی عربی میں کوئی تبدیلی آ سکتی، یہ رب نے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے۔ اب ہم اس آیت کے تحت کہہ رہے ہیں کائنات ساری اکٹھی ہو جائے تو قرآن کی عربی کو تبدیل کر سکتی؟ اب پوری آیت ہے، غور کرتے جائیں۔ وَالْأَبْرَسَ، فرما میرے پاس لے آؤ، اے حکیم و طبیبو جس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے میرے پاس لے آؤ، میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ ابرس والے کو یعنی کوڑی کے مرض، جو گدرے پن میں مبتلا ہو گیا، اے طبیبو جس کے بارے میں تم کہتے ہو اس کا کائنات میں کوئی علاج نہیں ہے، تم میڈیسن دے کے علاج کرتے ہو، ہماری بارگاہ میں لے آؤ، ہم یا تو دم کر دیں گے یا اپنے کپڑے مس کر دیں گے اور اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اب جب آپ نے یہ اعلان فرمایا، یہ دو اعلان کہ اندھوں کو ہم شفا دیتے ہیں اور ابرس والوں کو ہم شفا دیتے ہیں، اور پیسے بھی نہیں لیتے، اور پیسے بھی، اور 100% شفا بھی کنفارم ہے، اعلان ہو گیا۔ کیونکہ اس زمانے میں ان دونوں مرضوں کا علاج نہیں تھا، اور ہماری معلومات کے مطابق آج تک نہیں نکل سکا میڈیکل کی دنیا میں۔ غور کرنا، جب اعلان ہوا علاج بھی ہو، علاج بھی مفت، اور علاج بھی ایسے مرض کا جس کا علاج دنیا میں، تو پھر رش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، بسا اوقات ایک دن میں 50,000 ہزار مریض بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے ایک دن میں۔ اب ظاہر ہے وہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، اس نے عبادت بھی کرنی، تبلیغ بھی کرنی، اللہ کی بارگاہ میں بھی جھکنا، اور ادھر 50,000 بندے۔ آپ کا طریقہ کیا ہوتا؟ جو اندھا آتا آپ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اس کو آنکھیں اللہ عطا فرما دیتا۔ جو ابرس والا آتا آپ اس کے جسم پہ ہاتھ مس کرتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ اب 50,000 بندے کو ایسے بندے نے ہاتھ پھیرنا ہو جس نے تبلیغ بھی کرنی ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی جھکنا ہو، لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دینی ہو، اور دن بھی ایک ہو، مشکل ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا چلو یوں کرو، جو کپڑے میں پہنتا ہوں نا پھر اتار دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا بندے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اب میں ہر ایک تک ہاتھ نہیں پہنچا سکتا، حالانکہ نبی کی یہ شان ہے، اگر اپنی شان پہ آ جاتا تو ایک جگہ بیٹھ کر 1 سیکنڈ کے کھرب میں حصے میں بھی ہاتھ پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ صرف ہمارے ہاتھ میں ہی شفا نہیں، جو کپڑا ہمارے جسم سے لگ جائے، وہ کپڑا بھی اگر کسی اندھے کو پھیر دو گے تو رب اس کو بھی آنکھیں عطا کروا دے گا۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ فرمایا میرے صحابہ یہ کپڑے میں نے استعمال کیے ہوئے ہیں، ہر بندہ میرا ایک کپڑا اٹھا لے، جیسا مریض آتا جائے
اس کے جسم سے میرا کپڑا لگاتے جاؤ، مادر ذات اندھوں کو میرے کپڑوں کی برکت سے آنکھیں بھی مل جائیں گی، ابرص والوں کا جسم بھی درست ہو جایا کرے گا۔ اب کہنا کہ کوئی بندہ نہیں مشکل کشائی کر سکتا، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا نبی، تو دور کی بات ہے اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ جو کیا لگ جائے، کپڑے تو آپ بھی پہنتے ہیں، میں بھی پہنتا ہوں، ہاتھ تو آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں، اگر نبی ہمارے جیسے ہوتے تو یہ کام ہم بھی کر کے دکھائیں۔ پھر نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے جی یہ کپڑوں والی بات ہم مانتے ہی نہیں کیونکہ آپ نے تفسیر سے بیان کی ہے، بھائی نامہ نہیں مانے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کی نہیں مانے گا، نفس نبوت کے کپڑوں کی تیرے ابے کو بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ قرآن ہے، سورہ یوسف ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا عطا فرمایا تھا، فرمایا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ لگانا، میرے کرتے کی برکت سے اللہ ان کو بھی نہیں عطا فرما دے گا۔ اب کہاں انکار کرے گا، اب تو قرآن ہے۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کے بارے میں تفسیر تھی، اگرچہ وہ معتبر تفسیر ہے، عربی تفاسیر میں سے ہے، ہر شخص جانتا ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیر بڑی معتبر ہے، چلو تم منکر ہو جاؤ۔ بتاؤ سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کا ذکر تو قرآن میں آیا کہ نہ آیا؟ اور کس اعتبار سے آیا کہ مشکل کشائی میرے کپڑے کریں گے۔ جو بندہ آنکھوں سے جائے وہ مشکل میں ہوتا ہے، میرے کپڑے مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، میرے کپڑے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، میرے کپڑے جو مشکل میں پڑا ہو اس کی مشکل کو۔ اب قرآن ہے تو معلوم ہوا جو قرآن میں آیا، جو تفسیر میں ہے، یہ حق ہے، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اب غور کرو، نبی علیہ السلام، آپ تو بڑی بات ہے، آپ کے صحابہ کے پاس آپ کے استعمال شدہ کپڑے ہوتے، آپ وہ کپڑے جناب اندھوں کو مس کرتے ان کو آنکھیں مل جاتے، ابرص والوں کو مس کرتے ان کو جسم بالکل درست ہو جاتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے ہی پوچھ لو، سیاست کی حدیث ہے، فرماتی ہمارے پاس سرکار علیہ السلام کے کپڑے مبارک کا ایک ٹکڑا جس کو ہم نے ایک مخصوص برتن میں ڈالا اور اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا، اس کے اندر ہم نے فرمایا، ہم نے اعلان کر دیا کہ کائنات میں جس کو جو مرض ہو ہمارے پاس اس کی دوائی موجود ہے۔ سرکار کی بیوی کا اعلان، اور سیاست میں حدیث موجود، ہمارے پاس ہر مرض کی، لوگ آتے آپ کو پانی دے دیتی، فرمایا لے جاؤ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ غور کرو، سرکار علیہ السلام کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے، پھر ان سے پانی، وہ پانی جس مرض والا پیتا اللہ اس کو فوراً شفا عطا فرما دیتا۔ اور یہ معمول صحابہ اور اہل بیت کا تھا، یہ بریلویوں کا معمول نہیں، صرف پاکستان کے یا رسول اللہ کہنے والوں کا معمول نہیں کہ نیک بندوں کے جسم سے لگی ہوئی چیز سے برکت حاصل کرنا، یہ صدیق اکبر کے معمول میں رہا ہے، یہ فاروق اعظم کے معمول میں رہا ہے، یہ جناب عثمان غنی کے معمول میں رہا ہے، یہ حیدر کرار کے معمول میں رہا ہے، یہ تمام صحابہ اہل بیت و ازواج کے معمول میں رہا ہے کہ نیک بندے کے جسم سے جو چیز مس ہو جائے وہ مشکل کشا بھی ہوتی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر کوئی صحابی مسلمان بچتا ہی نہیں ہے، کوئی اہل بیت کا فرد مسلمان نہیں بچے گا اگر اس عقیدے کو شرک کہا جائے۔ بھائی یہ شرک نہیں، یہ عین توحید ہے، یہ عین، یہاں تو اللہ کی قدرت مزید بڑھتی ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ کی طرف ہم نسبت کریں، کیونکہ اللہ قدیم ہے، جو ذات قدیم ہو اس کے علم، اس کی شان میں کبھی تغیر و تبدل آ سکتا، اپنی طرف نسبت کریں تو اللہ کی شان ہمیں مزید سمجھ آئے گی۔ لوگ، اگلی بات بھی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا، مردوں کو اللہ زندہ، وہ کہتے تھے اللہ نہیں کر سکتا۔ غور کرنا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک اللہ کا بندہ آ جاتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور دعویٰ قرآن میں آیا، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تم کہتے ہو اللہ نہیں کر سکتا، میں اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہوں، میرے پاس لے آؤ مردے، میں تمہیں زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اب غور کرو، جب ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ سنا، وہ مردوں کو لے آئے، آپ نے ان کو قوم بِإِذْنِ اللَّهِ کی صدا لگا کے کھڑا کر دیا۔ بتایا جائے ان لوگوں میں
اللہ کی شان و قدرت پہلے سے زیادہ بیٹھی ہوگی یا کم ہو گئی ہے؟ جو بے ایمان کہہ رہے تھے اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنے بندے سے وہی کام کرا دیا۔ فرمایا بے ایمانو تم میری شان میں بکتے ہو، یہ تو ایسا کام ہے میری عطا سے میرے بندے بھی کر لیتے ہیں، میری عطا سے میرے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چوتھی بات آپ نے کی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، میں مردوں کو، واحد متکلم کا صیغہ ہے قرآن میں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں مردوں کو، اونچی بولے میں مردوں کو۔ قال ابن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں قد احیا اربعۃ انفس، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں 4 مردوں کو لایا گیا مختلف اوقات میں، آپ نے ان 4 کو زندہ فرما دیا، آپ نے ان 4 کو، ان میں سے ایک جس کو آپ نے زندہ فرمایا وہ ہے عازر نامی شخص، اس کا نام کیا ہے؟ عین الف آ زا اور را، عازر۔ فقان صدیقا عیسیٰ علیہ السلام، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا۔ عازر نامی شخص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ دوست تھا، لیکن دور رہتا تھا۔ فارسلت الیہ اخت عازر ان اخاک عازر یموت، جناب عازر جب فوت ہو گئے تو ان کی ہمشیرہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پیغام بھیجا، ان اخاک عازر یموت، آپ کا جو دوست عازر تھا وہ مر گیا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا ہے۔ وکان بینہما، اور جس جگہ عازر رہتا تھا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، جگہ کتنی دور تھی؟ مفسر نے لکھا 3 دن اور 3 رات سفر کرنے کے بعد وہاں تک بندہ پہنچتا تھا، جدھر عازر ہوتا رہا جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں، اتنی دور دور رہتے تھے، اتنی دور دور رہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام آ گئے، فَأَتَاهُمْ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ مُنْذُ 3 أَيَّامٍ، جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پتہ چلا 3 دن پہلے سے آپ کا دوست عازر کیا ہو چکا ہے؟ فوت ہو چکا ہے۔ فَقَالَ لِأُخْتِهِ، آپ نے اس کی ہمشیرہ کو فرمایا، انطلقی بنا الی قبرہ، آپ ہمیں ان کی قبر دکھا سکتی ہیں؟ چلو مر گیا کوئی مسئلہ نہیں، ان کی قبر آپ ہمیں دکھا سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کیوں نہیں، وہ آپ کے ساتھ ان کی قبر پہ چلی۔ فدعا لها عیسیٰ فقام عازر حیا باذن اللہ تعالی فخرج من قبره وعاش وولده، آپ نے فرمایا بھائی کھڑا ہو جا، قبر پہ پہنچ کے کیا فرمایا؟ او عازر کھڑا ہو، ہم تیری ملاقات کو آئے، تو قبر میں پہنچا ہوا، کھڑا ہو جا۔ فقام، وہ کھڑا ہوا، اپنی قبر سے باہر آیا، وعاشا، اور دنیا میں زندہ رہا، اور قبر سے زندہ کرنے کے بعد رب نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، اتنی دیر زندہ رہا، رب نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ دوسرا، وَأَمَّا ابن العجوز، ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، فَإِنَّهُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مَيِّتٌ عَلَى عِيسَىٰ يَحْمِلُ عَلَى السَّرِيرِ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، بڑھیا کا بیٹا، تو وہ جنازے والی چارپائی پہ اٹھا کے لوگ جا رہے تھے۔ فدعا لها عیسیٰ فجالس على سریرہ ونزل عن اعناق الرجال، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او جانے والے کھڑا ہو جائے، اور جنازے کی چارپائی پہ مر کے جانے والے اللہ کے حکم سے کیا ہو جا؟ کھڑا ہو جا۔ غور کریں، فجال عازر ان اخاک عازر یموت، جناب عازر جب فوت ہو گئے تو ان کی ہمشیرہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پیغام بھیجا، ان اخاک عازر یموت، آپ کا جو دوست عازر تھا وہ مر گیا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا ہے۔ وکان بینہما، اور جس جگہ عازر رہتا تھا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، جگہ کتنی دور تھی؟ مفسر نے لکھا 3 دن اور 3 رات سفر کرنے کے بعد وہاں تک بندہ پہنچتا تھا، جدھر عازر ہوتا رہا جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں، اتنی دور دور رہتے تھے، اتنی دور دور رہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام آ گئے، فَأَتَاهُمْ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ مُنْذُ 3 أَيَّامٍ، جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پتہ چلا 3 دن پہلے سے آپ کا دوست عازر کیا ہو چکا ہے؟ فوت ہو چکا ہے۔ فقال لأخته،
آپ نے اس کی ہمشیرہ کو فرمایا ان تالکی بنا الی قبر ہی، آپ ہمیں ان کی قبر دکھا سکتی ہیں؟ چلو مر گیا کوئی مسئلہ نہیں، ان کی قبر آپ ہمیں دکھا سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کیوں نہیں، وہ آپ کے ساتھ ان کی قبر پہ چلی، فتعلہ عیسیٰ فقام حاضر حیا باذن اللہ تعالی فخرج من قبره وعاش وولدہ، آپ نے فرمایا بھائی کھڑا ہو جا، قبر پہ پہنچ کے کیا فرمایا، وہ حاضر کھڑا ہو، ہم تو یہ ملاقات ہوا ہے، تو قبر میں پہنچا ہوا کھڑا ہو جا، فقام، وہ کھڑا ہوا اپنی قبر سے باہر آیا، وعاشا، اور دنیا میں زندہ رہا، اور قبر سے زندہ کرنے کے بعد رب نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، اتنی دیر زندہ رہا، رب نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ دوسرا وَأَمَّا ابن العجوز، ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، فَإِنَّهُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مَيِّتٌ عَلَى عِيسَىٰ يَحْمِلُ عَلَى السَّرِيرِ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، بڑھیا کا بیٹا، تو وہ جنازے والی چارپائی پہ اٹھا کے لوگ جا رہے تھے، فَتَعَلَّهَ عِيسَىٰ فَجَالَسَ عَلَى سَرِيرِهِ وَنَزَلَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او جانے والے کھڑا ہو جائے، اور جنازے کی چارپائی پہ مر کے جانے والے اللہ کے حکم سے کیا ہو جا، کھڑا ہو جا۔ غور کریں، فَجَالَسَ عَلَى سَرِيرِهِ، وہ جنازے والی چارپائی کے اوپر اٹھ کے بیٹھ گئے، چارپائی کے اوپر اٹھ کے بیٹھ گیا، وَنَزَلَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ، تو جنازے کی چارپائی کو کن لوگوں نے اٹھایا ہوتا ہے؟ انسانوں نے، تو کہا وہ انسانوں نے جس چارپائی کو اٹھایا تو اس سے اتر کے نیچے آ گیا، کہا بھائی تو میں تو زندہ ہوں، میں کیا ہوں، زندہ ہوں۔ اور غور کرنے والی بات ہے، آپ اس وقت جب اترے وَلَبِسَ ثِيَابَهُ، فرمایا میرے کپڑے دو، مجھے کفن پہنایا ہوا ہے، وَلَبِسَ ثِيَابَهُ، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ کپڑے مانگے اور خود کپڑے پہنے، وَأَتَى أَهْلَهُ، اور چل کے اپنے گھر آ گیا۔ اللہ نے اتنی دیر تک زندہ رکھا کہ اس کو اس مردہ ہونے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی، دو ہو گئے۔ وَأَمَّا ابْنَةُ الْعَاشِقِ، تیسرا مردہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، وہ آپ کے زمانے میں جو اسلامی مالی حقوق اکٹھا کرنے والا ایک عملہ تھا، اس کا ایک بندہ تھا، اس کی آگے بیٹی تھی، اس کی کون تھی؟ بیٹی تھی۔ فَكَانَ أَبُوهَا يَأْخُذُ الْعُشُورَ مِنَ النَّاسِ وَمَاتَ بِالْأَمْسِ، ایک دن پہلے وہ مر گئی، وہ اس محکمے کا بندہ تھا، اسلامی محکمے کا، کہ جو اسلام نے مالی حقوق لازم کیے ہیں ان کو اکٹھا کرنے پہ ان کی ڈیوٹی تھی، ان کی بیٹی ایک دن پہلے مر گئی تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کیا گیا فَتَعَلَّهَ عِيسَىٰ فَأَحْيَاهَا بِدَعْوَتِهِ فَعَاشَتْ وَوَالَدَ لَهَا، آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کو زندہ فرما دیا، وہ زندہ رہی، اور اس لڑکی کو اس مر جانے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، اس کے بعد اللہ نے پھر اولاد عطا فرمائی، تین ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے سوچا، غور کرنا، چوتھا مردہ، اور ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد، انہوں نے سوچا ایک کو 3 دن گزرے تھے مرے ہوئے، ایک ابھی جا رہا تھا، ایک کو 1 دن گزرا تھا، کوئی پرانی قبر پہ لے جاؤ، پتہ چلے کہ زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ کہنے لگے یہ اگر واقعی آپ کر سکتے ہیں تو جو قبر ہم آپ کو دکھائیں، فرمایا جہاں مرضی لے جاؤ، ہم تمہیں مردوں کو زندہ کر کے ہی دکھا دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا سام بن نوح، جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، ان کی قبر پہ لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آ گئے، ان کی قبر پہ۔ اور یہ بات آپ کو بتاتے چلیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور سام کو مرے ہوئے عرصہ کتنا ہوا؟ کم و بیش 4000 سال گزر چکے تھے۔ کتنا عرصہ بیت چکا تھا؟ 4000 سال بیت چکے تھے۔ اب ان لوگوں نے کہا باقی جو مرضی ہو جائے، یہ مردہ نہیں زندہ ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان کی قبر پہ لے چلو، کیونکہ قرآن میں دعویٰ ہے وہ احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تو نہیں آیا نا قرآن میں کہ جس کو مرے ہوئے 3 دن ہوں اسی کو زندہ کرتا ہوں۔ فرمایا کوئی بھی ہو، یہ تو ان کی بے وقوفی تھی، وہ کہنے لگے یہ نہیں زندہ ہوگا۔ خیر قبر پہ پہنچ گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھڑا ہو قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو لوگوں نے دیکھا فخرج من قبرہ،
وہ اپنی قبر سے باہر آ جاتے ہیں. 4000 سال پہلے کا مرا ہوا شخص اپنی قبر سے کون باہر نکالا ہے؟ اللہ کا بندہ. کون نکال رہا ہے؟ اللہ کا بندہ. وقد شاب نصف راسه خوفا من قیام الساعة. غور کرنا اس بات پہ. ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان. پہلی ایک بات سمجھے، جس زمانے میں جناب سام بن نوح کا انتقال ہوا اس زمانے میں لوگوں کے داڑھی اور سر کے بال جو ہیں یہ سفید نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ کی قدرت، اس زمانے میں لوگوں کے بال بھلے جتنی مرضی عمر ہو جائے بال سفید ہوتے نہیں تھے. لیکن غور کرنا ہے، وقد شاب نصف راسه. جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو کھڑا کیا، حالانکہ ان کے زمانے میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، تو اب جو لوگوں نے دیکھا آدھا سر سفید ہے. آدھے سر کے بال کیا ہو چکے ہیں؟ سفید. کیوں؟ یہ آپ کے لیے نصیحت، ہم سب کے لیے. خوف من قیام الساعة. انہوں نے سمجھا، کیونکہ نبی کا بیٹا تھا، سنا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد بندے نے کب اٹھنا ہے؟ جب قیامت آئے. انہوں نے سمجھا آج قیامت آ گئی ہے، اور قیامت کے خوف کی وجہ سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے. آنن فانن اتنا خوف تھا قیامت کا. فوراً وہ پوچھتے ہیں کیا قیامت آ گئی ہے؟ فوراً جناب سام بن نوح نے پوچھا، فقال قد قامت الساعة. اے لوگوں کیا قیامت کا دن آ گیا؟ فقال عیسیٰ علیہ السلام لا. فرمایا نہیں ابھی وہ قیامت نہیں آئی جس کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، ابھی وہ قیامت نہیں آئی. ولیکن دعوتک باسم اللہ العظم. ہاں میں نے دعا کی تھی، اس لیے ان لوگوں نے دیکھنا تھا، میں نے اللہ کے نام کی برکت سے تجھے زندہ کیا ہے. ثم قال له مت. آپ نے فرمایا مر جا. 3 کو زندہ رہنے دیا، چوتھے کو کہا تھا کہ ان کی عقلیں سمجھ لیں کہ نبی چاہے تو زندگی دے دے، نبی چاہے تو مردہ کر دے. یہ بات دکھانے کے لیے فقال له مت. فرمایا سام بن نوح مر جا. آگے بھی تو نبی کا بیٹا ہے. فقال، انہوں نے کہا میں نہیں مرتا. انہوں نے کیا کہا؟ غور کرنا ہے. آگے سے سام بن نوح کہتے ہیں میں ایسے نہیں مرتا، اب مروں گا تو کوئی شرط لے کے مروں گا. اب مروں گا تو کوئی. فرمایا تیری کیا شرط ہے؟ کہتے بشرط ان یعیذنی اللہ من سکرات الموت مرۃ اخری. فرمایا میں ایک مرتبہ تو موت کے سکرات کا مزہ چکھ چکا ہوں، اب اس شرط سے مروں گا کہ جو موت کی سختی ہے مجھ سے آپ دور کر دیں. موت کی سختی مجھ سے کیا کر دیں؟ اللہ سے دعا کریں. جو رب آپ کی دعا سے مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ آپ کی دعا سے موت کی سکرات بھی دور کر سکتا ہے. دعا کریں گے تو میں نے مرنا ہے، ورنہ میں مرتا ہی نہیں. آپ مجھے موت نہ دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ میں ایک مرتبہ سکرات کی سختیاں برداشت کر چکا ہوں، اب دوبارہ تو مجھے وہ سختیاں نہ برداشت کرنی پڑے. مرتا ہوں لیکن مہربانی کرے سکرات کی سختیاں دور فرما دیں. فرمایا ٹھیک ہے مر جا، لیکن سکرات کی سختیاں نہیں آئیں گی. دیکھو اللہ نے نبیوں کو کیا کیا اختیارات دے رکھے ہیں. جس طرح زبان ہلاتے جائیں اسی طرح نظام چلتا جاتا ہے. اب چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں، چاہیں تو زندوں کو موت عطا فرما دیں. اور پھر مردہ اکڑ جائے، نہیں جی میں ایک مرتبہ تو پریشانی میں ہو چکا ہوں، آپ شفقت فرمائیں کہ مجھ سے سکرات کی سختیوں کو کیا کریں. فرمایا ٹھیک ہے یار سکرات کی سختیاں دور ہو گئی، اب تو مر جا. وہ فوراً اپنی قبر میں چلا گیا. اب ان کے منہ بند ہو گئے. اب انہوں نے سوچا اس کے بعد ہم کیا منہ لے کے ان کو کہیں جی فلاں کو زندہ کرو. 4000 سال پہلے کے مردے کو آپ نے کیا فرما دیا. اب ان آیات بینات میں غور کریں. ابھی اس کے اندر ہماری ایک بات رہ گئی، وہ انشاءاللہ الرحمن اگلے درس میں لیں گے، آج پوری نہیں ہو سکی. غور کریں ان 3 باتوں میں. پرندے کو زندہ کیا، مٹی سے بنا. نمبر 2 اندھوں کو. نمبر 3 ابرس والوں کو شفا دی. اور نمبر 4 مردوں کو. یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا. اور یہ سارے کام اللہ کے بندوں کے علاوہ اللہ بھی کرتا ہے.
مردوں کو زندہ کرنا اللہ کی شان ہے، مشکل میں پڑے ہوئے کی مشکل کو دور کرنا اللہ کی، اندھوں کو آنکھیں دینا اللہ کی، بیماروں کو شفا دینا اللہ کی، یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ ادھر اللہ کی شان ہے، ادھر اللہ کے بندے کی شان ہے، کام ایک ہے، دو طرف جا رہا ہے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو جو قرآن کہہ رہا ہے، سنی کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جو کام اللہ کرے اللہ کے بندے بھی کر لیتے ہیں، یہ شرک نہیں بنتا، یہ عین توحید ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے لٹایا، وہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، فرمایا یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ کہنے والے مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے جتنے نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں، اللہ کی۔ تو معلوم ہوا اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ عین قرآن ہے، عین، کیونکہ ان تین چار مسئلوں پر سب سے زیادہ ہمیں مشرک کہا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے ان قومی بھائیوں سے کہتے ہیں اگر ان چیزوں کی وجہ سے بندہ مشرک بنتا ہے تو پھر رب نے ان چیزوں کو قرآن میں کیوں نازل کر رکھا ہے، اور ایک بندے کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن بنایا کہ یہ کام تو میرے بندے کر لیتے ہیں، یہ کام تو میرے بندے کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کا نبی اختیار بھی رکھتا ہے، اللہ کا نبی چاہے تو زندگی دے دے، اللہ کا نبی چاہے تو زندوں کو موت عطا کر دے، اللہ کا نبی چاہے تو کسی مشکل میں پڑے ہوئے کی مشکل کو دور کر دے، اللہ کا نبی چاہے تو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ کا نبی اگر چاہے تو کسی بیمار کو شفا عطا کر دے۔ اگر اللہ کا نبی چاہے کہ میں مٹی سے جاندار بناتا ہوں تو اللہ کے نبی کے پاس یہ ساری شانیں موجود ہوتی ہیں اور ہیں، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت کو۔ 1400 سالوں کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی مجبور محض نہیں ہوتا، اللہ کا نبی عام لوگوں جیسا، ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی عادت نہیں۔ ایک بات ہے، اگر نبی تمہارے جیسا ہے تو یہ کام کر کے دکھا دو، بات ہی ختم ہوگی۔ جب کام کوئی نہیں کر سکے گا تو معلوم ہوا وہ نبی جیسا اور نبی ہمارے جیسا۔ بھائی قرآن کو ماننا ہے تو پھر اس طرح کا عقیدہ مان جیسا کہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر تو نے جہنم کو جانا ہے تو جیسا مرضی عقیدہ رکھ۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سیکھ کر عمل